بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح کے قوانین کو۔ صحیح کے قوانین میں سے ہم نے 3 قاعدے پڑھ لیے ہیں، اب ہم چوتھے قاعدے کو پڑھیں گے۔ صحیح کا چوتھا قاعدہ کیا ہے یا چوتھا قانون کیا ہے؟ اس قانون کا نام جو ہے وہ ہے الف والا قانون۔ یہ نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس قاعدے کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ کسی کتاب میں تو آپ کو یہ لکھے ہوئے مل جائیں گے، کسی کتاب میں اس طرح نام لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ صحیح کا قاعدہ نمبر 4 کیا ہے جی؟ الف والا قانون۔ قاعدہ کیا جی؟ ہر وہ الف جس الف کے ما قبل کی حرکت اس الف کے مخالف ہو تو اس الف کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ حرف علت سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ آئیے مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اس وقت تک قاعدہ، قانون، ضابطہ، کلیہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک مثال دے کر قانون کو، اس قاعدے کو اس پر فٹ نہ کر دیا جائے۔ جب قاعدہ مثال پہ فٹ ہوگا تو قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا، قانون سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اگر ویسے ہی سمپل قاعدہ پڑھا دیا گیا، مثال سمجھا کر قاعدے کو اس پہ فٹ کر کے قاعدے کو جاری نہ کیا جائے تو قاعدہ قانون اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے با مفاعلہ کی ماضی معروف کو آپ لے لیں، وہ ہے جی قابلہ۔ کیا ہے؟ قابلہ۔ اب ہم اس سے ماضی مجہول کا صیغہ بناتے ہیں تو آپ نے پڑھا جب ماضی مجہول کو بناتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ آخر کے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں۔ آخر کے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، اور جو پہلا حرف ہوتا ہے نا پہلا، اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو ضمہ دیتے ہیں۔ قابلہ آخر کا ماقبل سے جو ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عین کریمہ۔ قابلہ کا عین کریمہ کون سا حرف ہے؟ با۔ اس کو ہم نے دے دیا کسرہ، کیا بن گیا؟ قابلہ۔ اوپر دیکھو میں نے لکھا ہوا ہے قابلہ۔ اچھا یہ بن گیا قابلہ۔ پہلے حرف کو ضمہ دے دیا، کاف پہ آگی پیش، اور ضمے پیش نو ضمہ دے نا، اس پہ کیا آ گئی ہے؟ پیش، ضمہ آ گیا نا۔ اب کوئی مائی کا لال اسے پڑھ کے دکھا دے۔ اس الف کو نہیں پڑھا جا سکتا جس الف کے ماقبل ضمہ آ جائے وہ الف نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب الف کے موافق حرکت کیا ہوتی ہے؟ وہ فتحہ ہوتی ہے اور زبر ہوتی ہے۔ یہاں پر الف کے ماقبل حرکت جو ہے وہ موافق ہے بھائی، وہ تو مخالف ہو گئی ہے، وہ آ گیا ضمہ۔ جب الف کے ماقبل ضمہ آ جائے الف نہیں پڑھا جا سکتا، الف کے ماقبل کسرہ آ جائے الف نہیں پڑھا جا سکتا۔ الف کی ادائیگی اس وقت ہوگی جب الف کے ماقبل فتحہ موجود ہو۔ تو اب ہماری مجبوری بن گئی کہ نہیں؟ اب اس الف کو ہم کیا کریں گے؟ واو سے بدلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا چلو بھئی آپ الف کو واو سے تبدیل کر رہے ہو، چھوڑو یار اس الف کو الف رہنے دو، یہ جو کاف موجود ہے اور جس پہ ضمہ آ گیا ہے اسی ضمہ کو آپ فتح کر دیں، قابلہ پڑھ دیں۔ کیا پڑھ دیں؟ قابلہ پڑھتے ہیں تو جو ماضی مجہول کی علامت ہے وہ اس پہ صادق نہیں آئے گی، پھر ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا بھائی یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر وہ جو ماضی مجہول کی علامت ہے تمام صیغوں میں ہوتی ہے، پہلا حرف مضموم ہوتا ہے، آخر کا ماقبل مکسور ہوتا ہے، وہ علامت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم الف کے ماقبل آنے والے ضمہ کو فتح سے تبدیل نہیں کریں گے بلکہ اس الف کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کریں گے۔ تو الف کو ہم کیسے سے تبدیل کر دیں بھائی؟ واو سے۔ اے ضمہ کو تھوڑا جب کھچو نا تے واو بن جاتی ہے، بنتی کہ نہیں؟ کی بن جاتی ہے؟ واو بن جاتی ہے۔ پھر ان کی کریں گے الف کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر لیں گے۔ ضمہ کے موافق تو پھر واو ہی ہونی ہے نا، کی ہوئے گی؟ واو۔ پھر ہم اس الف کو کیا کریں گے؟ واو سے تبدیل کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ قابلہ سے قوبلہ۔ اچھا ایک اور مثال بھی دیکھ لو، مدرابن۔ کیا ہے؟ مدراب۔ وہ واحد اسم اعلیٰ، واحد اسم اعلیٰ کبریٰ صیغہ، جو ظرف کی میم ہوتی ہے نا مجرد کے اندر
ظرف کی جو میم ہوتی ہے وہ میم مفتوح ہوتی ہے، اور ظرف کا کلمہ کبھی مکسور ہوتا ہے کبھی مفتوح ہوتا ہے، اور جو اس میں اعلیٰ کی میم ہوتی ہے وہ مکسور ہوتی ہے اور کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ مدرابن مدرابتن مدرابن نہیں پڑھا جی؟ اور چلیں باقی وہ جب مزید فی کی طرف جائیں گے وہاں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو مدرابن اس کی جب ہم جمع اقصا بنائیں تو جمع اقصا بنانے کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ پہلے دونوں حرفوں پر فتحہ لگا دیں۔ تو مدراب کے پہلے دونوں حرفوں پر فتحہ لگایا، میم پہ بھی زبر آ گئی، ضاد پہ بھی زبر آ گئی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں تیسری جگہ الف علامت جمع کی لگا دیں۔ تو الف علامت جمع کی لگانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ الف جمع کے بعد دیکھتے ہیں کتنے حرف ہیں، الف جمع کے بعد دیکھتے ہیں کتنے حرف ہیں۔ تو اگر الف جمع کے بعد ویسے ہوتے دو ہی ہیں لیکن کبھی ایک آ جاتا ہے، جو ایک ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے، اور مشدد حقیقت میں دو ہی ہوتے ہیں، مشدد حقیقت میں دو ہوتے ہیں۔ اگر آ گئے تو پہلے کو کسرہ دے دیں اور دوسرے کا جو ہے اس پہ جو حرکت آنی ہے نا دوسرے پہ وہ عامل کے مطابق آنی ہے، وہ عامل کے مطابق۔ اگر عامل آ گیا ہے پیش دینے والا تو پیش آ جائے گی، یہ عامل آ گیا زبر دینے والا تو زبر آ جائے گی، یہ عامل آ گیا زیر دینے والا تو زیر آ جائے گی۔ لیکن یہ جڑی جمع اقصا ہوتی ہے نا، جمع اقصا، اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا یہ بات آپ کو پھر سمجھائیں گے، ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں بلوچ صاحب جی۔ تو مضا مدراب ان سے ہم بنا رہے ہیں جمع اقصا، پہلے دونوں حرفوں پہ زبر لگا دی، فتحہ لگا دیا، تیسری جگہ الف لگا دیا، الف جمع کے بعد آ گئے ہیں تین حرف، اور آپ نے پڑھا جب تین حرف آ جائیں دیکھتے ہیں درمیان میں حرف علت ہے یا نہیں۔ یہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ الف جمع کے بعد جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو دیتے کسرہ ہے، اس کو کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھو جی مدرابن کی ہم جمع اقصا بنا رہے ہیں، پہلے دونوں حرفوں پہ زبر لگا دی، تیسری جگہ الف لگا دیا، اس کے بعد کیا آ گیا ہے؟ را۔ اس کو ہم نے کیا کیا؟ زیر دے دیا، را پہ کیا آ گیا؟ زیر۔ اس کے بعد الف اور با ہے۔ لو جی مدرابن کی جمع اقصا بنائی، پہلے دونوں حرفوں پہ فتحہ لگایا، تیسری جگہ الف لگایا، اور الف جمع کے بعد آنے والی را کو کسرہ دیا۔ جب ہم نے اس کو کسرہ دیا اس کے بعد ہے الف۔ لوگ یہ الف کو کوئی پڑھ کے دکھا دے، کوئی مائی کا لال آپ میں سے پڑھ سکتا ہے؟ اس الف کو کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جس الف کے ماقبل کسرہ آ گیا، اب یہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور یہ جو ہم نے کہا تھا تین حرف آجیں دیکھیں گے درمیان میں حرف علت ہے یا نہیں۔ اگر حرف علت ہے تو اس کو یا سے بدل دیں۔ بھائی یا سے کیوں بدلیں گے؟ اگر یا سے نہیں بدلیں گے تو الف پڑھا ہی نہیں جائے گا، وہ حرف علت نہیں پڑھا جائے گا، وہ حرف علت نہیں۔ بھائی یا تو وہ واو آئے گی، واو پڑھی تو جائے گی لیکن وہ کلمہ ثقیل ہو جائے گا، وہ کلمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی بدلے گی تو قاعدے قانون کے تحت بدلے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر حرف علت آ گیا تو اس کو کیا کریں گے؟ یا سے تبدیل کر دیں۔ اچھا یا سے کیوں تبدیل کیا؟ کیونکہ ماقبل کسرہ موجود ہے، ماقبل کیا ہے؟ ابھی ہم نے قانون پڑھا ہے ہر وہ الف جس کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو اس کو موافق حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر دیں۔ تو ہم نے پھر اس الف کو کیسے تبدیل کرنا ہے؟ یا سے تبدیل کریں گے تو مدراب ان کی جمع اقصا کیا آ جائے گی؟ یہ بات آپ کو پہلے سمجھ میں نہیں تھی لیکن اب آگی ہوگی۔ جب میں نے جمع اقصا کو بنانے کا طریقہ آپ کو پڑھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ الف جمع کے بعد تین حرف آ جائیں درمیان میں دیکھیں گے حرف علت ہے یا نہیں، تو بتایا تھا کہ اس الف کو اس حرف علت کو یا سے تبدیل کریں گے۔ یا سے تبدیل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں ادھر مدرابن کی ہم نے جمع اقصا بنائی ہے تو الف جمع کے بعد آنے والے پہلے حرف کو ہم نے کسرہ دے دیا، اس کے بعد الف موجود ہے۔ اب اس الف کو اگر ہم تبدیل نہیں کرتے ہیں یا سے تو اس الف کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے الف کو یا سے بدل دیا تو بن گیا یہ مضاریب۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ صحیح کے 4 قاعدے مکمل ہو چکے ہیں۔